جہنم میں ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا جس میں یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہوں: درست مزاجی، دوسروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا، اور اترانے والا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کبر ایسی چیز ہے، تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا کر چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث بھی اسی جیسی ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، کہ جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ یعنی جنت کہنے لگی کہ میں افضل ہوں، اور جہنم کہنے لگی میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں۔ فقالت النار، تو جہنم نے کہا کہ میں اس لیے بہتر بڑی ہوں کہ فی الجبارون المتکبرون، میرے اندر جتنے بڑے بڑے جبار دنیا میں گزرے ہیں اور جتنے بڑے بڑے متکبرین گزرے ہیں، بڑے منصب والے، بڑی شان و شوکت والے، وہ سب میرے پاس آنے والے ہیں۔ لہذا میرا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کا درجہ دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا، یا جنہوں نے اپنا درجہ بنایا ہوا تھا، اپنی شان و شوکت بنائی ہوئی، وہ میرے پاس آئیں گے۔ وقالت الجنہ، اور جنت نے کہا اس کے جواب میں کہ فی ضعفاء الناس و مساکینہم، مجھے تو اس پر فخر ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ضعفاء، کمزور، دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، دیکھنے والا ان کی کوئی شان و شوکت نہیں سمجھتا تھا، اور مساکین تھے۔ مساکین اس کو بھی کہتے ہیں کہ مال و دولت کے اعتبار سے کم تھے، یا مال و دولت چاہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو لیکن طبیعت میں مسکنت تھی، طبیعت میں مسکینی تھی، تو وہ لوگ سب ہم میرے پاس آئیں گے۔ تو جہنم نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ جتنے بڑے بڑے شان و شوکت والے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، اور جنت نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ مسکین طبیعت کے لوگ سب میرے پاس آئیں گے۔ فقضى الله بينهما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور یہ فرمایا جنت سے خطاب کر کے کہ انک الجنت رحمتی ارحم بک من اشاء وانک النار عذابی اعذب بک من اشاء ولکلیکما علی ملؤها۔ جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا مظہر ہے، یا اپنی رحمت، میری رحمت کا مظاہرہ اس جنت کے ذریعے ہوگا۔ تو جنت ہے، میری رحمت کا مظہر ہے۔ ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ اور جہنم سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو جہنم ہے اور میرے عذاب کا مظہر ہے، تو تیرے ذریعے میں عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا۔ اور پھر فرمایا لکلیکما علی ملؤها، یعنی دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے، یعنی میں دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ تو جس پر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا اس سے جنت کو بھر دوں گا، اور جس پر اپنا عذاب نازل فرماؤں گا اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور جنت کا آپس کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ اب یہ مکالمہ ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو طاقت دے دے بولنے کی، جہنم کو دے دے بولنے کی، تو کوئی مستبعد بات نہیں۔ اور یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے کہ گویا زبان حال سے جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر سارے بڑے بڑے متکبر اور جبار قسم کے لوگ آئیں گے، اور جنت یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ میرے پاس ضعفاء اور مساکین کی کثرت ہوگی۔ لیکن سبق جو دینا منظور ہے وہ یہ کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر، تکبر کر کے، دوسروں پر بڑائی جتا کر
رکھنا یہ اپنے آپ کو جہنم کے خطرے میں ڈالنا ہے. لہذا تکبر کے پاس نہ پھٹکو. یہ ہے سبق جو یہ دونوں حدیثیں ہمیں آپ کو دے رہی ہیں. اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ. اللہ بچائے یہ پیدا ہو جائے تو بے شمار بیماریاں خود بخود پیدا ہو. پھر انسان نہیں رہتا، وہ درندہ بن جاتا ہے. اس لیے تکبر کی مذمت وارد ہوئی. تکبر پیدا ہوتا ہے در حقیقت اپنے آپ پر نگاہ کرتے رہنے سے، کہ اپنے آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری فلاں چیز اچھی، میری فلاں چیز اچھی، میرا فلاں مقام اچھا، میری فلاں صفت اچھی. اپنی اچھائیوں کا مراقبہ کرنے سے، اپنی اچھائیوں کو بار بار سوچنے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعمال، اس کے افعال، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، ہر چیز میں اس کی جھلک آتی ہے. وہ دوسروں کے ساتھ درستی سے پیش آتا ہے.